کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا، اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہو، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں اسٹاپ کر لیا۔ تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری۔ اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ التحیات اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو۔ التحیات للہ،
قولی عبادتیں، تحیہ کا مطلب قولی یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، والصلوات اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی۔ تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو، تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں، اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا۔ ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا، وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف۔ پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا۔ ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں۔ تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں۔ لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے۔ تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھی اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی، بھاگنے دوڑنے سے، جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے۔ تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا۔ ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت، تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو۔ اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے،
بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا, لغو کہلائے گا, مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی, اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں, وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں, جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں, جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں, وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں, 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا, تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے. میں کیوں, وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے, اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے, وہ پاگل ہے, میں تھوڑی پاگل ہوں, مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں. ذہنی تفریح کے لیے تو 1 آدھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا, کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب اس کو لغو مانا جائے, ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا, وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا, ٹائم ویسٹنگ ہے, لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں. اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا, اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے, اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں, آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں. تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے, آخرت میں شاید سوال نہ ہو, لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی, نارملی جو یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن کثرت سے چائے پینا, سگریٹ کثرت سے پینا, اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے, آخرت میں فتوے کی روح سے. تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی, یا یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے, تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا, تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے, لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے, تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا, اتنا کیوں نہیں کمایا. لیکن دنیا میں نقصان ہوگا, لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو, اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں, اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے, مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے, ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا, اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے, تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی, صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا, یہ نقصان تو ہوگا. لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے, تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے. تو
یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا؟ وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام، رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ، اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز، یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے. اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہو، وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہیں ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے. ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے. وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے. اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے. جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں. تو اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے. تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے. اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی.